अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में जानेंगे और ऐसी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे जिनमें हम RSI को इस्तेमाल करते हुए कन्फर्म ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। कि वीडियो में हम बहुत ही अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर RSI इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जो कि 1978 में बनाया गया था और 40 साल बाद आज भी तकरीबन 80% कामयाब ट्रेडर्स ट्रेड लगाने से पहले इस इंडिकेटर को ज़रूर देखते हैं। RSI को इस्तेमाल करते हुए ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे हम कामयाब ट्रेड लगा सकते हैं। मैं इनमें से अहम तरीन के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। RSI इंडिकेटर J. वेल्स विल्डर ने 1978 में बनाया था। ये एक मोमेंटम ओसिलेटर इंडिकेटर है जो कि स्पीड और कीमत में तब्दीली को मालूम करके हमें एक ग्राफ की सूरत में रिज़ल्ट देता है। ये एक सिंगल लाइन ग्राफ है जिसका पीरियड 0 से 100 तक होता है, जिसके दरमियान ये ऑसिलेट करता रहता है। जब ये ऊपर की तरफ 70 की लाइन को क्रॉस करता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट जोन में है। इसी तरह 30 लेवल के नीचे हम प्राइस को ओवरसोल्ड डिक्लेयर करते हैं। मैं YouTube पर कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें बताया गया है कि जब प्राइस 70 के लेवल को क्रॉस करके ओवरबॉट एरिया में जाए तो हमें सेल की ट्रेड लगा देनी चाहिए, और जब प्राइस नीचे 30 के लेवल को क्रॉस करके ओवरसोल्ड एरिया में आए तो हमें बाय की ट्रेड लगानी चाहिए, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरीका है RSI को इस्तेमाल करने का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये सही है कि मार्केट जो है वो RSI इंडिकेटर को फॉलो करती है। जैसे यहाँ पर इंडिकेटर जब ओवरसोल्ड एरिया में गया है तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई है। इसी तरह यहाँ पर भी जब मार्केट ने ओवरसोल्ड एरिया को टच किया है तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई है। लेकिन नाजरीन, हर बार इस तरह से नहीं होता। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड एरिया में है, तो यहाँ पर अगर हम बाय की ट्रेड लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बाय की तरफ जाने की बजाय यहाँ मार्केट जो है वो सेल जोन में आई है। इसी तरह आप अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है वो ओवरबॉट एरिया में थी, तो यहाँ पर अगर हम सेल की ट्रेड लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट सेल में नहीं गई। और इसी तरह यहाँ पर भी जो है RSI इंडिकेटर ओवरबॉट एरिया में था, तो यहाँ पर अगर हम सेल की ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट जो है वो सेल में आने के बजाय बाय में जा रही है। यानी RSI इंडिकेटर ओवरबॉट एरिया में है लेकिन मार्केट फिर भी कंसिस्टेंटली बाय में जा रही है। तो ये एक बिल्कुल ही गलत तरीका है RSI को इस्तेमाल करने का कि जब RSI ओवरबॉट में हो तो सेल की ट्रेड लगानी चाहिए और इसी तरह ओवरसोल्ड में हो तो बाय की ट्रेड लगानी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि RSI को इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है। RSI इंडिकेटर को देखते हुए दो ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप 85% तक कंफर्म प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर आपको लॉस भी होता है तो बहुत ही कम होगा। जिसमें पहला तरीका डाइवर्जेंस तलाश करने का है। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइवर्जेंस है क्या। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास RSI इंडिकेटर है, तो नाज़रीन RSI इंडिकेटर हमेशा मार्केट को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ पर ऊपर गई है तो RSI इंडिकेटर भी इसे ऊपर शो करेगा। इसी तरह मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक हाई बनाती है तो RSI भी मार्केट को फॉलो करेगा। इसी तरह मार्केट अगर यहाँ पर दोबारा अप जाती है तो इंडिकेटर भी इसको फॉलो करेगा।
لیکن ناظرین ہر بار اس طرح سے نہیں ہوتا. کبھی کبھی مارکیٹ میں ہمیں یہ سینیریو دیکھنے کو ملتا ہے کہ مارکیٹ اپ جا رہی ہے لیکن RSI انڈیکیٹر اس کو ڈاؤن شو کر رہا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ اپ جا رہی ہے اور انڈیکیٹر بھی اسے اپ شو کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. یہاں پر مارکیٹ جو ہے وہ اپ گئی ہے لیکن RSI انڈیکیٹر نے اسے ڈاؤن شو کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ RSI انڈیکیٹر مارکیٹ کو فالو کرتا اور یہاں پر مارکیٹ کو اپ شو کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. مارکیٹ جو ہے وہ اپ گئی ہے لیکن انڈیکیٹر نے اسے ڈاؤن شو کیا ہے. تو اس چیز کو ہم ڈائیورجنس بولتے ہیں. ڈائیورجنس دو طرح کی بھی ہو سکتی ہے، ایک یہ جو اپ سائڈ پر بن رہی ہے اور ایک ڈاؤن سائڈ پر بھی بن سکتی ہے. مثال کے طور پر مارکیٹ جہاں پر ڈاؤن آ رہی ہے اور انڈیکیٹر بھی اسے ڈاؤن شو کر رہا ہے، لیکن جب مارکیٹ مزید ڈاؤن آتی ہے تو انڈیکیٹر اسے ڈاؤن شو نہیں کرتا بلکہ RSI انڈیکیٹر اسے اپ شو کرتا ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن آ رہی ہے لیکن انڈیکیٹر اسے اپ شو کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس لوور ڈائیورجنس ہے. تو اب چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم ڈائیورجنس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ٹریڈ لگا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس یورو USD کا چارٹ ہے. تو ہم یہاں پر ڈائیورجنس دیکھیں گے کہ کس طرح ہم RSI اور ڈائیورجنس کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ لگا سکتے ہیں. تو ناظرین اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ اوپر گئی ہے اور اسی طرح انڈیکیٹر نے بھی اسے اپ شو کیا ہے، لیکن اس بار مارکیٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ سے اوپر جا رہی ہے لیکن RSI انڈیکیٹر اسے ڈاؤن شو کر رہا ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ ایک کنفرم سیل کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہو اور RSI انڈیکیٹر اسے ڈاؤن شو کر رہا ہو. اور اسی طرح ناظرین اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ جو ہے وہ ایک یہاں پر ہائی بناتی ہے اور RSI انڈیکیٹر بھی اسے ہائی شو کرتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ جو ہے وہ اپ جا رہی ہے لیکن RSI انڈیکیٹر اسے ڈاؤن شو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ٹرینڈ جو ہے وہ اپ ٹرینڈ جا رہا ہے جو وہ اب چینج ہونے والا ہے. تو یہ تو ہمارے پاس اپر ڈائیورجنس ہو گئی. تو اسی طرح لوور ڈائیورجنس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ناظرین اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے اور یہاں پر ایک لو بناتی ہے. اسی طرح RSI انڈیکیٹر نے بھی اسے ڈاؤن شو کیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے مارکیٹ مزید نیچے آ رہی ہے اور یہاں پر ایک لو بنا رہی ہے، لیکن RSI انڈیکیٹر اس سے لو شو نہیں کر رہا. یعنی مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن آ رہی ہے لیکن RSI انڈیکیٹر اسے اپ شو کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس لوور ڈائیورجنس ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ کنفرم بائی کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں جس سے ہم کافی اچھا پرافٹ لے سکتے ہیں. ناظرین یہ ہمارے پاس RSI پلس ڈائیورجنس سٹریٹجی ہے اور دوسری سٹریٹجی جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے RSI پلس سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. یعنی جب RSI اوور باٹ ایریا میں جاتی ہے تو ہم ریزسٹنس کو دیکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مارکیٹ میں جو ہے وہ ریزسٹنس ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مارکیٹ بہت زیادہ اپ گئی ہے اور اسی طرح RSI انڈیکیٹر بھی اوور باٹ ایریا میں گیا ہے. اب آپ یہاں پر سیل کی ٹریڈ نہیں لگائیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں ریزسٹنس کہاں پر ہے. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زون میں مارکیٹ جو ہے وہ کئی بار ریورس ہوئی ہے. یعنی یہ مارکیٹ کا جو ہے وہ ایک سٹرانگ ریزسٹنس زون ہے.
تو ناظرین یہ مارکیٹ کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اوور باٹ ایریا میں بھی ہو اور ایک ریزسٹنس کو بھی کراس کر جائے۔ مارکیٹ تقریباً 90% تک اس سینیریو میں ڈاؤن آتی ہے، یعنی اگر ایک سٹرانگ ریزسٹنس زون ہو اور مارکیٹ اوور باٹ میں ہو تو ہمیشہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن آتی ہے۔ بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ مارکیٹ اوور باٹ میں بھی ہو اور ایک ریزسٹنس کو بھی کراس کر جائے۔ اسی طرح سپورٹ زون کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر میں نے ڈائیورجنس کی بھی بات کی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈائیورجنس بھی آ رہا ہے، اور اگر آپ یہاں پر غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سٹرانگ سپورٹ زون بھی ہے۔ یہاں پر مارکیٹ جو ہے وہ کئی بار باؤنس بیک ہو چکی ہے۔ تو آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ اوور سولڈ ایریا میں ہے اور سپورٹ زون میں بھی ہے، تو یہاں پر آپ کنفرم جو ہے وہ بائی کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں۔ یعنی RSI انڈیکیٹر اوور سولڈ میں ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ ایک سپورٹ زون پر ہے، تو یہاں پر آپ کنفرم جو ہے وہ بائی کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈائیورجنس اسٹریٹجی کو RSI کے ساتھ یوز کریں یا سپورٹ اور ریزسٹنس اسٹریٹجی کو RSI کے ساتھ یوز کریں، یا آپ دونوں کو ایک ساتھ ہی یوز کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی اسٹریٹجی مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو ناظرین میں کنفرم کر چکا ہوں کہ تقریباً 80 سے 85% تک یہ دونوں اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کو لاس بھی ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس سپورٹ زون ہے، اگر ہم ایک ٹریڈ لگاتے ہیں بائی کی تو ہمارا جو سٹاپ لاس ہے وہ بہت ہی کم ہوگا، کیونکہ ہم سپورٹ زون کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ لگا رہے ہیں، تو ہمارا سٹاپ لاس جو ہے وہ یہاں پر ہوگا، کیونکہ جیسے ہی مارکیٹ اگر بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ سپورٹ زون کو جو ہے وہ کراس کرے، تو جیسے ہی مارکیٹ سپورٹ زون کو بریک کرتی ہے تو ہماری جو ٹریڈ ہے وہ یہاں پر کلوز ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ اپ جائے گی۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا تو آپ جو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ریزسٹنس زون ہوتا ہے، یہاں تک آپ جو ہے اپنا TP رکھ لیں اور بالکل سپورٹ زون کے نیچے ہی اپنا جو ہے وہ سٹاپ لاس لگا دیں۔ تو ناظرین میں نے آپ کو RSI کے بارے میں تقریباً تمام اہم چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں۔